السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کو آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر زندگی میں تمہیں خوشی چاہیے یعنی مسرت چاہیے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ عمر میں برکت ہو، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو، ایک رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وہ کام میں ہاتھ بٹانا۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو یعنی وقت کے تعاون کی ضرورت ہے، کسی کو آپ کے بول کی ضرورت ہے، یعنی ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رشتہ دار اعزاء اقارب جو ہیں ان کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی ایک کام ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رحیمانہ تعلق عام انسان کے لیے کر رہا ہو، یعنی خیر خواہی، لیکن جو عین خیر خواہی کا مستحق ہے اس سے اپنے پیٹھ کو موڑ رہا ہو، فرمایا میرے نبی نے کہ وہ بڑے خسارے میں ہے۔ حالانکہ وہ سارے دنیا کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے، بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن میرے رشتہ دار اگر اس چیز کی ضرورت مند ہیں، یعنی اب اس میں پیسے کی بھی بعض رشتہ دار کی ضرورت ہے، بعض کو ہمارے دو بول کی ضرورت ہے، بعض صرف انتظار کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار فون کر کے خیریت معلوم کر لے، یعنی میٹھی بول دے، یعنی سب رشتہ دار کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ آج اس میں بہت ہم سے غفلت ہو رہی ہے، سارا نیک عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں تک بات آتی ہے رشتہ داروں کے خیر خواہی کا، تو اس میں یقیناً آپ غور کریں گے، میرے نوجوان، میرے دوست احباب، میری ماں اور بانے غور کریں گے تو اس میں ضرور کمی نظر آئے گا کہ ہم رشتہ داروں کی خیریت معلوم نہیں کرتے، رشتہ داروں سے پیار و محبت نہیں کرتے۔ آگے سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہوں اور اس کے باوجود وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں، وہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہم یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ فلاں کو تو ہم دھیان دیتے ہیں، فلاں پر توجہ کرتے ہیں، فلاں کو فون کرتے ہیں، وہ رسپانس نہیں دیتا، میرے نبی نے کہا فرمایا تم کرتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جو صلہ رحمی کا جو انعام اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، خوشی، عمر میں برکت، رزق میں برکت، وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ فائدے کی چیز جو تم خرچ کرتے ہو سب سے زیادہ مستحق تمہارے والدین ہیں۔ آج دیکھیے گھر میں والد والدہ کی دوا کی ضرورت ہے، 4 بھائی ہیں، اگر کسی کو کہہ دیا، دیکھیے کتنا آج کا وبال ہو رہا ہے کہ سب کچھ کے لیے ہم ہی ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، دوا دے دو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ کر دو۔ یہ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے والدین کے ذہن میں آیا کہ ہم نے فلاں کو بولا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ والدین کے تعلق سے میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے،
کہ اگر فائدے کی چیز تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو دوسرے نمبر کے مستحق کون ہیں؟ والاقربین، اور رشتہ دار لوگ۔ آج دیکھیے ہمارے معاملات، رشتہ دار کتنا چن چن کر کے ہم تلاش کرتے ہیں کہ ان تک 2 روپے یا ان تک 5 روپے پہنچا دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی۔ اب ہمدردی کہیں روپیے کی ہمدردی، کہیں بول کی ہمدردی، کہیں وقت کی ہمدردی۔ علماء نے فرمایا کہ کم سے کم زیارت تو کرو، جا کر 2 میٹھی بول بول دو، مسکرا کر مل لو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے 2 روپے دیے ہیں تو کم سے کم 1 روپے رشتہ دار، اعزہ، اقارب، اور 1 روپے بال بچہ، دوسرے اور جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں ان تک، اور دوسری چیزوں میں ایسے ہی آپ کرتے چلے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، آج سے جو یہ غفلت کی چادر ہم اوڑھے ہوئے تھے رشتہ داروں کے تعلق سے، اس کو ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہمارے بڑے حضرات اس کو ختم کریں گے۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے، اور رشتہ داروں سے ہمدردی، محبت اور شفقت کے ساتھ انشاءاللہ پیش آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔